السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح جلد دوم کا سبق نمبر 39 پڑھیں گے۔ باب الترجل شروع کر چکے تھے، آج ہم اس باب کی فصل ثانی سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الفصل الثانی، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقص او يأخذ من شاربه وكان ابراہیم خلیل الرحمن صلوات الرحمن علیہ یفعله، رواہ الترمذی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مونچھوں کو کترتے یا لیتے تھے، اور حضرت ابراہیم جو اللہ تعالیٰ کے دوست تھے وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی وہ بھی اپنی مونچھیں ترشواتے تھے۔ معلوم ہوا کہ مونچھیں کٹانا قدیم سنت ہے۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یأخذ من شاربی فلیس منا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مونچھوں کو نہ کتروائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فلیس منا یعنی اس شعبے میں وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، باقی دین میں ہے، یا ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، یا یہ بطور تشدید و تغلیظ کے فرمایا ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأخذ من لحیته من عرضها و طولها۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک کو عرضاً و طولاً کم کر لیتے تھے، یعنی نیچے سے بھی اور دائیں بائیں جانب سے کم کر لیا کرتے تھے۔ یأخذ من اطراف لحیتہ، اس سے مراد وہ بڑھے ہوئے بال ہیں جو دوسرے بالوں سے بڑھ جایا کرتے ہیں، جس سے داڑھی کی ہمواری میں فرق آتا ہے، اس لیے اس کے زائد حصے کو کاٹا جاتا ہے۔ اس سے داڑھی چھوٹی کرنے کا جواز ہرگز ہرگز نہیں نکلتا، ہرگز ہرگز نہیں نکلتا ہے۔ البتہ ایک مشت تک داڑھی چھوٹی کرنا جائز ہے، جس طرح حضرت ابن عمر نے کیا تھا، اس سے کم کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ داڑھی میں اصل حکم تو اعفاء اور بڑھانے کا ہے، اور جیسے بہت ساری احادیث میں اس کا حکم موجود ہے۔ ایک قبضہ تک کم کرنا جواز کی آخری حد ہے، گویا صحابی نے آخری حد بتائی ہے۔ اگلی روایت حضرت یعلا بن مرہ سے ہے، ایک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلا کے کپڑوں پر زعفران سے مرکب خوشبو خلوق لگی ہوئی دیکھی تو فرمایا کیا تم بیوی والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر اس کو دھو ڈالو، پھر دھو اور پھر دھو، اور پھر آئندہ کبھی اس کو استعمال نہ کرنا۔ فاغسلہ ثم اغسلہ ثم اغسلہ ثم لا تعد، 3 مرتبہ حکم دیا کہ اس کو دھو ڈالو اور پھر کبھی اس کو استعمال نہ کرنا۔ خلوق ایک قسم کا عطر ہے جس کو عورتیں استعمال کرتی ہیں، زعفران سے خلوق کا عطر بنتا ہے۔ جب مردوں کے لیے زعفران منع ہے تو خلوق بھی منع ہے۔ اگلی روایت وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة رجل فی جسدہ شیء من خلوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز ہی قبول نہیں کرتے جس کے بدن پر تھوڑی سی بھی خلوق لگی ہوئی ہو، یعنی اس مرد کی نماز قبول نہیں کرتے، یعنی فرضیت تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن جو قبولیت اللہ تعالی چاہتے ہیں اور اس نماز سے جو مطلوب و مقصود ہے وہ درجے کی قبولیت اللہ تعالی نہیں کرتے ہیں جس کے بدن پر تھوڑی سی بھی خلوق لگی ہو، یعنی یہ شخص نماز پڑھے گا مگر عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے نماز اس درجے کی قبولیت کو نہیں پہنچے گی۔
اگلی روایت حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر سے واپسی میں اپنے گھر والوں کے پاس اس حال میں پہنچا کہ میرے دونوں ہاتھ پھٹے ہوئے تھے، چنانچہ میرے گھر والوں نے علاج کے طور پر میرے ہاتھوں پر اس خوشبو کا لیپ کیا جس میں زعفران مخلوط تھی۔ پھر جب میں صبح کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا فسلمت علیہ فلم يرد علیہ، آپ کو سلام کیا تو آپ نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ وقال اذهب فاغسل هذا عنك، اور یہ فرمایا کہ جاؤ اور اس خوشبو کو اپنے بدن پر سے دھو ڈالو۔ فلم یرد علیہ، یعنی خلوق استعمال کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمار کی عذر کا علم نہیں ہوا تھا، ورنہ وہ معذور و مجبور تھے، بطور دوا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کی بو تو ظاہر ہو لیکن اس کا رنگ ظاہر نہ ہو۔ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، عورتوں کی خوشبو ہے جس کا رنگ تو ظاہر ہو لیکن اس کی بو ظاہر نہ ہو، اس کی بو ظاہر نہ ہو، یعنی اس کی بو پوشیدہ ہو، جیسے مہندی اور زعفران وغیرہ وغیرہ۔ اگلی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکہ تھی، ایک مرکب خوشبو کا نام، آپ اس میں سے خوشبو لگاتے تھے، یتطیب منہا، آپ اس میں سے خوشبو لگائیں۔ سکہ سین پر پیش ہے۔ اکثر شارحین نے سکہ کا ترجمہ و مفہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ ایک مخلوط مرکب عطر ہے، لیکن یہ بات دل کو نہیں لگتی ہے کیونکہ یہ تطیب منہا کا لفظ اس کے ساتھ پورا موافق نہیں ہے۔ اس لیے مرقات میں مولا علی قاری نے کئی اقوال کے بعد یہ فرمایا ہے وقیل الظاہر ان المراد بها ظرف فيها طیب، کہ اس سے مراد برتن ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے۔ علامہ جزری فرماتے ہیں کہ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ وِعَاءٌ، علامہ میرک کے کلام سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ برتن ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال عطر کی ڈبیا مراد لینا بہت ہی اچھا ہے۔ اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک میں کثرت سے تیل استعمال کرتے تھے، کثرت سے داڑھی میں کنگھی کیا کرتے تھے۔ وَيُكْثِرُ الْقَنَاعَ كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ، اور اکثر سر مبارک پر ایک کپڑا رکھتے تھے جو ایسا نظر آتا جیسے تیلی کا کپڑا ہو۔ کأن ثوبہ ثوب زیات، یعنی جس نرم کپڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی کے نیچے استعمال فرماتے تھے، وہ کپڑا تیل میں اس طرح بھیگ جاتا تھا اور اس طرح چکنا رہتا تھا جس طرح تیل بیچنے والے آدمی کا کپڑا ہوتا ہے۔ تیل بیچنے والے کے بدن کے کپڑے بھی چکنے ہو جاتے ہیں، اور خاص کر اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا ہوتا ہے جس سے وہ ہاتھ صاف کرتا ہے اور وہ تیل میں تربتر رہتا ہے۔ وعن ام ہانی قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا بمکہ قدمتا وله 4 غدائر۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے تو آپ کے بال 4 حصوں میں بٹے ہوئے تھے، 2 دائیں طرف تھے اور 2 بائیں طرف۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت اذا فرقت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسه صدعت فرقه عن یافوخه وارسلت ناصیته بین عینیہ، رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں میں مانگ نکالتی تو تالو پر سے بالوں کے 2 حصے کر کے مانگ چیرتی اور آپ کی پیشانی کے بال دونوں آنکھوں کے درمیان چھوڑتی۔ یافوخ سر کے اس درمیانی حصے کو کہا جاتا ہے جہاں تالو ہوتا ہے، بچپن میں یہ جگہ پڑکتی رہتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مانگ نکالنے کی صورت یہ بتا رہی ہیں کہ اس مانگ کا ایک سرا تالو کے پاس ہوتا تھا اور دوسرا سرا دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کے اوپر ہوتا تھا۔ وعن عبداللہ بن مغفر قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کرنے سے منع فرمایا، الا یہ کہ ایک روز ناغہ دے کر کنگھی کی جائے تو اس کی اجازت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سر اور داڑھی میں روزانہ کنگھی نہ کرو، کیونکہ مسلمان اس آرائش اور زیبائش کے لیے پیدا نہیں ہے، اور نہ یہ تکلفات اس کی زندگی کا حصہ ہیں کہ ہر وقت خواہ خواہ کنگھی ہی کے پیچھے پڑا رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ہر وضو کے بعد داڑھی میں کنگھی کرتے ہیں اور اس کو سنت سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن بریدہ کہتی ہیں کہ ایک دن حضرت فضالہ بن عبید سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میں آپ کو پراگندہ بال یعنی آپ کے بال بغیر کنگھی کیے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیش و آرام کی زیادہ چیزیں اختیار کرنے سے ہمیں منع فرمایا کرتے تھے۔ اس شخص نے پھر یہ پوچھا کہ کیا بات ہے، میں آپ کے پیروں میں جوتیاں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم کبھی کبھی ننگے پیر بھی پھرا کریں، ہم کبھی کبھی ننگے پیر بھی پھرا کریں۔ ان نحتفیہ احیانا، ننگے پاؤں چلنے کو احتفا کہتے ہیں۔ اس سے جفا کشی آتی ہے، پاؤں مضبوط ہو جاتے، تواضع انکساری آتی ہے، ننگے پاؤں چلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، اور جو بوقت مجبوری کام بھی آتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ قال من کان له شعر فلیکرمہ، آپ نے فرمایا کہ جو شخص سر پر بال رکھے ہوئے ہو اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو اچھی طرح رکھے، اپنے بالوں کو اچھی طرح رکھے، یعنی ان کو دھویا کر، ان میں تیل لگایا کر، کنگھا کیا کرے، اور مجنون شخص کی طرح ان کو بکھرا ہوا نہ رہنے دے، کیونکہ نفاست و صفائی اور خوش ایتی ایک پسندیدہ اور محبوب چیز ہے۔ اگلی بات حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کے ذریعے بڑھاپے یعنی بالوں کی سفیدی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ان میں سب سے بہتر چیز مہندی اور وسمہ ہے۔ الحناء والکتم، سب سے بہترین چیز مہندی اور وسمہ ہے۔ اگلی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون قوم فی آخر الزمان یخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا یجدون رائحة الجنہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کبوتر کے پوٹے کی مانند اس سیاہی کے ذریعے خضاب کریں گے، سیاہی کے ذریعے یعنی وہ جو خضاب استعمال کریں گے وہ ایسا ہی سیاہ ہوگا جیسے بعض کبوتروں کے پوٹے سیاہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جنت کی بو بھی نہیں پائیں گے، ایسے لوگ جنت کی بو بھی نہیں پائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی خاص سیاہ خضاب تھا، اسی کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے شدید وعید ہے جو داڑھی میں کالا خضاب کرتے ہیں۔ اگلی بات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دباغت دیے ہوئے اور بغیر بال کے چمڑے کی پاپوش پہنتے تھے، اور اپنی داڑھی مبارک پر ورس اور زعفران کے ذریعے زرد رنگ چڑھاتے تھے، نیز حضرت ابن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ النعال السبتیہ، دباغت شدہ کھال کو جس کے بال اکھیڑ کر کھال صاف کی گئی ہو اس کو سبتیہ کہا جاتا ہے۔ اگلی روایت حضرت ابن عباس سے ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا جس نے مہندی کا خضاب لگا رکھا تھا، آپ نے فرمایا اس کا خضاب کتنا اچھا ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر ایک اور شخص گزرا جس نے مہندی اور وسمے کا خضاب لگا رکھا تھا جو خالص سیاہ نہیں تھا، آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ خضاب پہلے سے بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص گزرا جس نے زرد خضاب لگایا تھا، آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ ان سب سے زیادہ اچھا ہے۔ ھذا احسن من ھذا کلہ، یہ ان سب سے زیادہ اچھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ والکتمی میں واو معا کے معنی میں ہے، جیسا کہ پہلے بھی اسی کو راجع قرار دیا گیا ہے۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیر الشیب ولا تشبہوا بالیہود، بڑھاپے یعنی بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو کیونکہ وہ خضاب نہیں کرتے ہیں۔
ورواہ النسائی عن ابن عمر والزبیر رضی اللہ عنہم۔ اگلی روایت حضرت عمر بن شعیب سے ہے، وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنتف الشیبہ، کہ سفید بالوں کو نہ چنو، سفید بالوں کو نہ نوچو، فإنہ نور المسلم، کیونکہ مسلمانوں کے لیے نورانیت کا سبب ہے، یہ سفید بال مسلمانوں کے لیے نورانیت کا سبب ہے۔ من شاب شیبۃ فی الاسلام کتب اللہ لہ بہا حسنہ، جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور اس کے ایک خطا کو محو کر دیتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً۔ وعن كعب بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة۔ چنانچہ کعب بن مرہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوتا ہے اس کا بڑھاپا قیامت کے دن نور کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اگلی روایت حضرت عائشہ سے ہے، فرماتی ہیں کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں نہایا کرتے تھے، یعنی پانی سے بھرا ہوا ایک ہی برتن ہم دونوں کے درمیان رکھا رہتا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال جمعہ کے اوپر اور وفرا کے نیچے ہوتے تھے۔ کنت اغتسل انا ورسول اللہ من اناء واحد، ملا علی قاری فرماتے ہیں ایک برتن سے باری باری الگ الگ غسل فرماتے، ایک ساتھ مراد نہیں ہے۔ اگر ایک ساتھ مراد لے لیا جائے تو بیچ میں پردہ ہوگا، جیسے چادر لٹکا دی تو ایک طرف مرد ایک طرف عورت بیچ میں برتن، یا رات کے وقت میں اندھیرا ہوا کرتا تھا اور یوں ایک ہی برتن میں ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ میں نے زندگی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر تک نہیں دیکھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ باقی اس حدیث میں یہ لفظ آئے ہیں وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُونَ الْوَفْرَ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال جمعہ کے اوپر اور وفرا کے نیچے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مختلف اوقات مختلف انداز کے ہوتے تھے۔ احادیث میں آپ کے سر کے بالوں کے لیے تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ پہلے لفظ آتا ہے جمعہ، یہ سب سے لمبے بال ہوتے ہیں جو کندھوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا لفظ آتا ہے لمہ، یہ درمیانہ متوسط درجے کے بال ہوتے ہیں جو کندھوں کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ یہاں یہی مراد ہے اس حدیث میں کہ جس میں آ رہے ہیں کہ آپ نے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال جمعہ کے اوپر اور وفرا کے ذرا نیچے یعنی لمہ۔ اور تیسرا بالوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے وفرا، یہ سب سے چھوٹے بالوں کو کہا جاتا ہے جو کان کی لو تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگلی روایت ابن حنظلیہ سے روایت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص ہے، روایت کرتی ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خریم اسدی اچھا آدمی اگر اس کے بال لمبے نہ ہو اور اس کا تہبند لٹکتا ہوا نہ ہو۔ جب خریم اسدی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا علم ہوا تو انہوں نے ایک استرا لے کر اپنے بالوں کو کانوں کی لوؤں تک کاٹ ڈالا اور اپنی تہبند کو آدھی پنڈلیوں تک کر لیا۔ ورفع ازارہ الی انصاف ساقیہ، اور اپنے تہبند کو آدھی پنڈلیوں تک اٹھا لیا۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نعم الرجل خریم الاسد لولا طول جمتی و اسبال ازاری۔ اگلی بات حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے سر پر لمبے بال تھے، میری والدہ کاٹنے سے منع کرتی تھی کیونکہ آپ ان بالوں کو کھینچتے تھے اور پکڑتے تھے، لہذا میں برکت حاصل کرنے کے لیے ان بالوں کو یوں ہی چھوڑ دوں گی۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہل آل جعفر ثلاثا ثم اتاهم فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي بني اخي فجيء بنا كأن افراخ فقال ادعوا لي الحلاق فامره فحلق رؤوسنا، رواہ ابو داود النسائی۔
حضرت عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی اولاد کو 3 دن کی مہلت دی، یعنی جب حضرت جعفر کی شہادت کی خبر آئی تو آپ نے ان کے گھر والوں کو 3 دن تک رونے دھونے اور سو کرنے کی اجازت دی، اور اس عرصے میں آپ ان کے یہاں تشریف نہیں لائے۔ پھر آپ ان لوگوں کو تسلی و دلاسا دینے کے لیے ان کے یہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ بس آج کے بعد میرے بھائی جعفر پر مت رونا، لا تبکو علی اخی بعد اليوم، آج کے بعد میرے بھائی جعفر پر مت رونا۔ پھر فرمایا کہ میرے بھتیجوں یعنی عبداللہ اور محمد جو حضرت جعفر کے لڑکے تھے میرے پاس لے کر آؤ، چنانچہ ہم سب آپ کی خدمت میں لائے گئے، اور اس وقت ہم چوزوں کی طرح یعنی بہت کم سن تھے، کأننا افراخ، ہم بہت ہی کمزور تھے، کم سن تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نائی کو بلاؤ، نائی کو میرے پاس لاؤ، فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا، جب نائی آ گیا تو آپ نے اس کو ہمارے بال مونڈنے کا حکم دیا، اس نے ہمارے سروں کو مونڈ دیا۔ اگلی روایت حضرت ام عطیہ انصاری کہتی ہیں کہ مدینہ میں ایک عورت تھی جو عورتوں کا ختنہ کیا کرتی تھی، جیسے کہ اس زمانے میں عورتوں کی ختنے کا بھی رواج تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس عورت سے فرمایا کہ لا تنہکی، یعنی ختنہ کرنے میں مبالغہ نہ کرو بلکہ ضروری حصے کو معمولی طور پر ہی کاٹ دو، فإن ذلك احظى للمرأة واحب الى البعل، کیونکہ یہ یعنی زیادہ نہ کاٹنا عورت کے لیے بھی بہت لذت بخش ہوتا ہے اور مرد کو بھی بہت پسند ہوتا ہے، یعنی اگر اس کو زیادہ کاٹ دیا جائے تو جماع میں نہ عورت کو لذت ملتی ہے اور نہ ہی مرد کو۔ اگلی روایت حضرت کریمہ بنت حمام سے ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ سے سر کے بالوں پر مہندی کا خطاب کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اگرچہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں لیکن میں اس کو اچھا نہیں سمجھتی، کیونکہ میرے محبوب یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بو کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، یکرہ ریحہ، اس مہندی کے خضاب کی بو کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ سر کے بالوں کی بات ہوگی، ورنہ ہاتھوں پر مہندی لگانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے پسند بھی کیا اور ترغیب بھی دی، جیسے کہ آئندہ آ رہا ہے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ عام عورتوں کے لیے سر کے بالوں میں مہندی لگانے کو جائز قرار دے رہی ہیں، لہذا اگر عورتیں سر کے بالوں میں مہندی کا خطاب کرنا چاہیں تو جائز ہے، البتہ سیاہ خضاب وہ جائز نہیں ہے۔ اگلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ عتبہ کی بیٹی ہندہ نے جب یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھ کو بیعت کر لیجئے تو آپ نے فرمایا کہ جب تک کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو مہندی لگا کر ان کی رنگت کو متغیر نہ کر لو گی میں تم سے زبانی بیعت نہیں لوں گا۔ تمہارے ہاتھ مہندی کے بغیر ایسے ہیں کہ جیسے درندے کے ہاتھ ہیں، فَكَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبْعٍ، تمہارے ہاتھ مہندی کے بغیر ایسے ہیں جیسے درندے کے ہاتھ ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہو کہ عورتوں کو اپنے ہاتھوں پر مہندی لگانا مستحب ہے اور اسے ترک کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں بھی مردوں سے ایک قسم کی مشابہت آ جاتی ہے۔ اسلام گھریلو نظام کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے عورت کو ہر قسم زینت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگلی روایت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ ایک دن ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنے ہاتھ کے ذریعے اشارہ کیا جس میں ایک پرچہ تھا جو کسی شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، یعنی اس عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ نکال کر وہ پرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہاتھ مرد کا یا عورت کا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ یہ ہاتھ عورت کا ہے، آپ نے فرمایا اگر تم عورت ہوتی تو اپنے ناخن کی رنگت کو مہندی کے ذریعے ضرور تبدیل کر لیتی، لو کنتی امرأة لغیرتی اظفارکی، یعنی بالحنہ، تو تم اپنے ناخن کی رنگت کو ضرور مہندی کے ذریعے تبدیل کر لیتی۔ وعن ابن عباس قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غیر داء۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ملانے والی اور ملوانے والی یعنی اپنے بالوں میں انسانی بالوں کو جوڑ لگانے اور لگوانے والی اور بالوں کو چننے والی اور چنوانے والی نیز بغیر کسی مرض کے
گودنے اور گدوانے والی یہ سب عورتیں ملعون قرار دی گئی ہیں۔ من غیر دائن، یہ امور بدرجہ مجبوری بطور علاج تو جائز ہیں، ورنہ تغییر الخلق اللہ کی وجہ سے ناجائز ہیں۔ الفاظ کی تشریح گزر چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتی ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو زنانہ لباس پہنے، اسی طرح اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردانہ لباس پہنے۔ اگلی روایت حضرت ابن ابو ملیکہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ ایک عورت مردانہ جوتے پہنتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، جو مردوں کی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلۃ من النساء، جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ اگلی بات حضرت صوبان کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے تو اپنے اہل و عیال کے لوگوں میں سب سے آخری وقت حضرت فاطمہ کو عطا کرتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے ہاں جاتے، یعنی سفر کے لیے روانگی کے وقت آپ پہلے دیگر اہل بیت سے الوداعی ملاقات فرماتے، پھر ان سب سے فارغ ہو کر اور سب رخصت کر کے آخر میں حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، ان سے جو کچھ کہنا سننا ہوتا کہتے سنتے، اور جو کوئی وصیت نصیحت کرنی ہوتی وہ کرتے، اور ان کو خدا حافظ کہہ کے روانہ ہو جاتے، اور پھر جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے اور سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے سفر سے واپس آئے، اس وقت حضرت فاطمہ نے اپنے مکان کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ لٹکا رکھا تھا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ پردہ آرائش کی خاطر لٹکایا تھا، کیونکہ اگر پردے کی ضرورت کی خاطر لٹکایا ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناگواری نہیں ہوتی۔ نیز انہوں نے اپنے دونوں صاحبزادوں یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین کو چاندی کے 2 کڑے پہنا رکھے تھے، یعنی ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک کڑا یا 2 کڑے پہنا رکھے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق سفر سے واپسی میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ کی ملاقات کر ان کے گھر تشریف لائے اور یہ چیزیں دیکھی تو آپ ان کے گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئیں کہ جس چیز نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر میں داخل ہونے سے روکا وہ یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہے، یعنی دروازے پر پردہ لٹکنا اور حضرت حسن و حسین کے ہاتھوں میں کڑے کا ہونا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ نے فوراً پردے کو پھاڑ ڈالا اور دونوں صاحبزادوں کے ہاتھوں سے کڑوں کو اتار لیا اور ان کو توڑ ڈالا۔ پھر دونوں صاحبزادے ان ٹوٹے ہوئے کڑوں کو لے کر روتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ آپ نے کڑوں کو ان دونوں سے لے لیا اور مجھ سے فرمایا کہ ثوبان ان کڑوں کو لے جا کر فلاں شخص کے گھر والوں کو دے آؤ، یعنی آپ نے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی شخص کا نام لے کر فرمایا کہ اس کے گھر والوں کو دے آؤ، کیونکہ وہ محتاج اور ضرورت مند تھے، چونکہ یہ دونوں بچے میرے اہل بیت میں سے ہیں، اس لیے میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ دنیاوی زندگی میں بہترین غذا کھائیں، یعنی میرے نزدیک یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ میرے یہ بچے بہترین غذا اور نفیس پوشاک و اسباب سے لذت و فائدہ اٹھائیں، یا آپ نے بہترین غذا سے عیش و آرام کی زندگی اختیار کرنا اور دنیا کی لذتیں حاصل کرنا مراد لیا۔ نیز آپ نے اس ارشاد کے ذریعے گویا یہ واضح فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں اس چیز کو اختیار کرتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں فقر و زہد و سختی و مشقت کی زندگی اپنائے تاکہ آخرت میں ان کے درجہ بلند ہو اور ان کا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشم تصور سے اپنی لختی جگر فاطمہ کی شکستہ دلی کو بھی دیکھ رہے تھے، اس لیے ان کی لیے شفقت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا یا ثوبان اشتری لفاطمة قلادة من عصب وسوارین من عاجن، کہ اے ثوبان فاطمہ کے لیے عصب کا ایک ہار اور دونوں بچوں کے لیے ہاتھی دانت کے 2 کڑے خرید لینا تاکہ فاطمہ کی بھی دلجوئی ہو جائے اور بچوں کی اشک شوئی ہو جائے۔ اگلی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقتحلوا بالاسمد فانه يجل البصر وينبت الشعر،
نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہانی سرما برابر لگایا کرو، کیونکہ یہ سرما بینائی کو روشن کرتا ہے اور بالوں یعنی پلکوں کو اگاتا ہے، جو آنکھوں کی زیبائی اور حفاظت کی ضامن ہوتی ہیں پلکیں۔ وزعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لمبی سرما دانی تھی جس سے آپ روزانہ رات میں 3 بار اس آنکھ میں اور 3 بار اس آنکھ میں سرما لگایا کرتے، یعنی مسلسل 3 سلائی 3 دائیں آنکھ میں اور 3 بائیں آنکھ میں لگاتے تھے۔ اگلی روایت بھی حضرت ابن عباس سے کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے ہر آنکھ میں اصفہانی سرمے کی 3 سلائیاں لگایا کرتے تھے۔ نیز حضرت ابن عباس کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علاج کے لیے جن چیزوں کو اختیار کرتے ہو ان میں بہترین چیزیں 4 ہیں۔ ایک تو لدود ہے، دوسرے سعود، تیسرا حجامہ اور چوتھے مشی۔ آنکھوں کے لگانے کی چیزوں میں بہترین چیز اصفہانی سرما ہے جو بینائی کو روشن کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو جماتا ہے۔ نیز بھری ہوئی سینگی کھچوانے کے لیے چاند کی 17ویں 19ویں اور 21ویں تاریخ بہترین دن ہے۔ حضرت ابن عباس نے یہ بھی بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو فرشتوں کی کوئی بھی ایسی جماعت نہیں تھی جس کے پاس سے آپ گزری ہو اور اس نے یہ نہ کہا ہو کہ بھری ہوئی سینگی کھچوانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے کہ حجامہ کے بہترین ایام ہر ماہ کی 17 19 اور 21 تاریخیں ہیں۔ یہ معتدل ایام ہوتی ہیں جن میں خون میں اعتدال رہتا ہے، خون میں اعتدال رہتا ہے، تو بہترین علاج ہے حجامہ۔ اگلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں عورتوں کو حمام میں جانے سے منع فرمایا تھا۔ ثم رخص للرجال ان يدخلوها بالمیازر، پھر بعد میں آپ نے مردوں کو اس صورت میں جانے کی اجازت دے دی تھی کہ جب کہ ان کے جسم پر تہبند ہو، تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ وعن ابی الملیح قال قدم على عائشة نسوة من أهل حمص فقالت من أين أنتن؟ قلنا من الشام الى آخری۔ حضرت ابو ملیح کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی خدمت میں ملک کے شام کے شہر حمص کی کچھ عورتیں آئیں۔ حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں کی رہنے والی؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ شاید تم اس علاقے کی رہنے والی ہو جہاں کی عورتیں حمام میں جاتی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تب حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بھی عورت اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ کہیں اور کپڑے اتارتی ہے تو گویا وہ اس پردے کو چاک کر دیتی جو اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان ہے۔ الا ہتکت الستر بینہا و بین ربہا، گویا وہ اس پردے کو چاک کر دیتی ہے جو اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان، یعنی اس روایت میں فی بیتی غیر زوجہا کی بجائے فی بیتہا کے الفاظ آئے ہیں۔ ایک روایت میں الفاظ آئے ہیں فی غیر بیت زوجہا اور ایک روایت میں الفاظ آئے ہیں فی غیر بیتہا۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفتح لکم ارض العجم وستجدون فیها بیوتا یقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال الا بالعذر وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن قریب تمہیں عجم کی سرزمین پر فتح حاصل ہوگی جہاں تمہیں ایسے گھر ملیں گے جن کو حمام کہا جائے گا، لہذا خبردار ان میں مرد تہبند کے بغیر داخل نہ ہو، عورتوں کو تو ان میں داخل ہونے سے بالکل منع کر دینا الا یہ کہ کوئی عورت بیمار ہو یا نفاس کی حالت میں۔ اگلی بات حضرت جابر سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بغیر تہبند کے حمام میں داخل نہ ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی عورت کو حمام میں داخل نہ ہونے دے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلا یجلس علی مائدۃ تدار علیہا الخمر، کہ وہ اس دسترخوان پر ہرگز نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہو۔ الفصل الثالث، فصل ثالث ہے۔ حضرت ثابت سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفید بالوں کی تعداد شمار کرنا چاہتا تو یقین شمار کر لیتے، یعنی آپ کے سر مبارک میں چند ہی بال سفید تھے، اس صورت میں آپ کو خطاب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چنانچہ آپ نے کبھی خطاب نہیں کیا۔ ایک روایت میں حضرت انس سے ثابت نے یہ عبارت مزید نقل کی ہے کہ حضرت ابوبکر نے مہندی اور وسمہ کا خطاب استعمال کیا اور حضرت عمر نے صرف مہندی کا خطاب استعمال کیا۔ وعن ابن عمر أنه كان يصفر لحيته بالصفرة حتى يمتلي ثيابه من الصفرة إلى آخره۔ ابن عمر کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنی داڑھی پر زرد خضاب کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے کپڑے بھی زرد آلود ہو جاتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ زرد خضاب کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی داڑھی مبارک پر زرد خضاب کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ کے نزدیک داڑھی پر خضاب کرنے کے لیے زرد رنگ سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں تھی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کپڑے یہاں تک کہ عمامہ کو بھی زرد رنگ دیتے تھے۔ قد کانا قد کانا یصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته، یہاں تک کہ امامہ کو بھی زرد رنگ دیتے تھے۔ زرد خضاب سے ورس کے ذریعے خضاب کرنا مراد ہے۔ یہ زعفران کے مشابہ رنگ ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک میں اس کا استعمال فرمایا ہے۔ کپڑوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ استعمال نہیں کیا۔ نہایہ میں لکھا ہے کہ مختار قول یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ نے بالوں کو رنگا ہے، اکثر نہیں رنگا ہے، لیکن ہر راوی نے اپنے علم کی بنیاد پر بیان کیا ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ نہیں کیا اس کا ذکر کیا، اور کسی نے کیا کہہ دیا۔ نیز آپ کا خضاب قلیل ہوتا تھا تو چاہو یہ کہو کہ خضاب نہیں کیا یعنی کثیر نہیں کیا، اور چاہو تو یوں کہہ دو کہ خضاب کیا ہے یعنی قلیل خضاب کیا ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب کہتی ہیں کہ ایک دن میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر تو انہوں نے ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک نکال کر دکھایا جو کہ مخضوباً، جو کہ رنگین تھا، یعنی وہ ایک بال خضاب شدہ رنگین تھا۔ یہ اسی قلیل خضاب پر ہی محمول ہے جس کی وجہ سے یہ بال رنگین تھا۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مخنث کو لایا گیا جس نے عورتوں کی طرح اپنے ہاتھ پیر پر مہندی لگا رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شخص اپنے رہن سہن، بول چال اور طور طریقوں میں عورتوں کی مشابہت کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا اور اس کو مدینہ کی ایک جگہ نقیع میں بھیج دیا گیا۔ فقیل یا رسول اللہ الا نقتله فقال انی نہیت عن قتل المصلین۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس کو موت کے گھاٹ نہ اتار دیں؟ یعنی چونکہ یہ فسق و فساد اور برائی کی گند پھیلا رہا ہے، اس لیے اگر آپ حکم دیں تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو نماز پڑھنے والوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے، نماز پڑھنے والوں کے قتل سے منع کیا، یعنی صحابہ نے سمجھا کہ جب اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر مدینہ سے نکال دیا تو اس کا تقاضا یہ کہ اسے قتل کیا جائے، اس لیے انہوں نے قتل کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے منع فرمایا اور وجہ یہ بتائی کہ یہ مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے اور مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے روکا گیا۔ اگلی بات حضرت ولید بن عقبہ کہتے ہیں کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر فتح حاصل ہوئی اور آپ مکہ شہر میں رونق افروز ہوئے تو مکہ والوں نے اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لانا شروع کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے لیے برکت کی دعا کرتے اور پیار و شفقت سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے۔ اس موقع پر مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، لیکن چونکہ میرے بدن پر زعفران وغیرہ کی بنی ہوئی خوشبو خلوق لگی ہوئی تھی اس لیے آپ نے مجھ کو خلوق آلودہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگایا۔ فلم یمسنی من اجل الخلوق، خلوق آلودہ ہونے کی وجہ سے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ اگلی روایت حضرت ابو قتادہ سے ہے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے سر کے بال مونڈوں تک ہیں، کیا ان میں کنگا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور ان کی تقریم بھی کیا کرو، یعنی اس میں
تیل وغیرہ لگا کر ان کی دیکھ بھال کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد ہاں اور ان کی تکریم کیا کرو کی تعمیل میں حضرت ابو قتادہ اکثر دن بھر میں 2 مرتبہ اپنے بالوں میں تیل لگایا کرتے تھے۔ یہاں دن میں 2 مرتبہ کنگھی کرنے کا ذکر ہے، یہ زیب و زینت کے لیے نہیں تھا، نہ اپنی کوئی ذاتی خواہش تھی، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ایسا کرتے تھے، اس لیے یہ جائز بلکہ محمود قرار پایا۔ اگلی روایت حجاج بن حسان کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ یعنی میں اور میرے گھر کے کچھ افراد حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس دن کے واقعے کو مجھ سے میری بہن نے بیان کیا جن کا نام مغیرہ ہے، یعنی اس وقت میں بچہ تھا اور مجھے اس دن حضرت انس کی خدمت میں حاضر ہونا تو یاد ہے، لیکن اس حاضری کی کیفیت اور وہاں جو احوال پیش آئے ان کی تفصیل مجھے یاد نہیں۔ چنانچہ میری بہن نے مجھے بتایا کہ تم ان دنوں بچے تھے اور تمہارے سر پر 2 گندے ہوئے گیسوں یا 2 گچھے تھے۔ حضرت انس نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور تمہارے حق میں برکت کی دعا کی، نیز فرمایا کہ ان دونوں کو منڈوا ڈالو یا کاٹ ڈالو کیونکہ یہ یہودیوں کی وضع ہے۔ فإن هذا زی الیہود، یہ یہودیوں کی وضع ہے۔ اگلی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئی عورت اپنا سر منڈائے۔ اگلی روایت حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک ایسا شخص آیا جس کے سر کے اور داڑھی کے بال پراگندہ یعنی بکھرے ہوئے الجھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کو دیکھ کر اس کے سر اور داڑھی کی طرف اپنے دست مبارک سے اس انداز میں اشارہ کیا جیسے آپ اس کو یہ حکم دے رہے ہوں کہ وہ اپنے سر کے بالوں اور داڑھی کو سنوارے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو سنوارا اور پھر واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس حالت میں آئے کہ اس کے سر کے بال پراگندہ ہوں اور وہ ایسا دکھائی دے جیسے کوئی شیطان جن ہے، جیسے کوئی شیطان، کأنہ شیطان، یعنی اس نے اپنی شکل و صورت ایسی بنا رکھی ہو جیسے کوئی جن اپنے بال بکھرے ہو اور بدحیت شکل و صورت میں رکھتا ہو۔ وعن المسیب سمع یقول ان اللہ طیب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أراه قال أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود۔ حضرت ابن مسیب سے روایت ہے کہ ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اللہ پاک ہیں، پاکی پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہایت ستھرے ہیں، ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرنے والے ہیں، کرم کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہایت سخی اور عطا کرنے والے ہیں، سخاوت و عطا کو پسند کرتے، لہذا تم صاف ستھرا رکھو، یعنی افنیتکم، اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو۔ انہوں نے نظفو کے بعد افنیتکم کا لفظ بھی کہا تھا، گویا اس جگہ پورا جملہ یہ ہے کہ تم اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو۔ ولا تشبہوا بالیہود، اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں کے صحن اور آنگن کو کوڑے کرکٹ سے ناپاک و گندہ رکھتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسیب کا یہ قول حضرت مہاجر بن مسمار تابعی کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت عامر بن سعد نے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے، لیکن مہاجر بن مسمار نے جو حدیث نقل کی اس میں انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ تم اپنے گھروں کے صحن کو صاف ستھرا رکھو، یعنی ان کی روایت میں افنیتکم کا لفظ صریحاً مذکور ہے، جبکہ ابن مسیب کی روایت میں یہ لفظ گمان کے درجے میں ذکر کیا گیا ہے۔ رواہ الترمذی۔ اگلی روایت ہے یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم جو اللہ کے دوست تھے سب سے پہلے انسان ہے جنہوں نے مہمان کی مہمانداری کی، یعنی مہمان کی پذیرائی اور مہمانداری کی ابتدا ہی انہوں نے کی۔ وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے ختنہ کیا، وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں کتری، وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو عرض کیا میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ قال رب تبارک و تعالی وقار یا ابراہیم، قال رب زدنی وقارا،
پروردگار کا جواب آیا ابراہیم یہ وقار ہے، یعنی اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافہ کا باعث اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے انسان لہو و لعب کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا پروردگار یہ تو تیری بہت بڑی نعمت ہے، لہذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ باب التصاویر، تصویروں کا بیان۔ الفصل الاول، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو اور نہ اس گھر میں داخل ہوتے جس میں کتا ہو، مراد رحمت کے فرشتے۔ اگلی روایت حضرت ابن عباس حضرت میمونہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس اور غمگین نظر آئے، اور اس اداسی اور غمگینی کا سبب بیان کرتے ہوئے میمونہ سے یا کسی اور زوجہ مطہرہ سے یا اپنے دل میں یا اظہار تعجب و حیرت کے طور پر خود اپنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے آج کی رات میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ میرے پاس نہیں آئے، خدا کی قسم اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہو۔ پھر اچانک آپ کے ذہن میں کتے کے اس پلے کا خیال آیا جو آپ کی خیمے یعنی کسی تخت یا ٹاٹ وغیرہ کے نیچے پڑا تھا، چنانچہ آپ سمجھ گئے کہ حضرت جبرائیل اسی پلے کی وجہ سے میرے پاس نہیں آئے اور آپ نے اس پلے کو نکال دینے کا حکم دیا۔ جب وہ کتے کا بچہ وہاں سے نکال دیا گیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر اس جگہ پر چھڑکا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب شام ہوئی تو حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے گزشتہ شب میں مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں، لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ اس کے بعد دوسرے دن صبح کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مار ڈالنے کا اہم حکم دیا، یہاں تک کہ چھوٹے باغات کی کتوں کو بھی مار ڈالنے کا حکم دے دیا اور بڑے باغات کی کتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ وَيَتْرُكُ الْكَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ، بڑے باغات کے کتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا کیونکہ ان باغات کی حفاظت کے لیے کتوں کا رکھنا وہ ضرورت کے درجے میں تھا، اس کی اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ایسی کوئی چیز نہ چھوڑتے تھے جس میں تصویر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توڑ نہ ڈالتے ہوں، الا نقضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توڑ نہ ڈالتے ہوں۔ اگلی روایت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایسا تکیہ خریدا جس میں تصویریں تھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہوتے وقت جب اس تکیے کو دیکھا تو دروازے پر رک گئے اور حجرے میں داخل نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ اس تصویر دار تکیے کی وجہ سے آپ کے چہرے مبارک پر ناگواری کے اثرات کو بھانپ گئی۔ حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نافرمانی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف متوجہ ہوتی ہوں، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ آپ میرے حجرے میں داخل نہیں ہو رہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تکیہ کیسا ہے اور تم اس کو کہاں سے لائی ہو؟ حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے جواب دیا کہ میں نے اس تکیے کو آپ کے لیے خریدا ہے کہ آپ جس وقت چاہیں اس کا سہارا لے کر بیٹھیں، جس وقت چاہیں اس کو سوتے وقت سر کے نیچے رکھیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ یاد رکھو تصویر بنانے والوں کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تصویریں تم نے بنائی ہیں ان میں جان ڈالو، احیو ما خلقتم، کہ جو تصویریں تم نے بنائی ان میں جان بھی ڈالو اور ان کو زندہ کرو۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوتی اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اسی طرح انبیاء اور اولیاء کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ تصویر والے گھر میں داخل ہو، چنانچہ آپ داخل نہیں ہوئے۔ اگلی روایت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے تہ نشین پر ایک ایسا پردہ ڈال دیا جس پر تصویریں تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو دیکھا تو اس کو پھاڑ دیا۔ حضرت عائشہ نے اس پھٹے ہوئے پردے کا یہ مصرف نکالا کہ اس کے دو تکیے بنا دیے، چنانچہ وہ دونوں تکیے گھر میں رکھے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تکیہ لگ کر بیٹھتے تھے۔ اب یہاں پر چھوٹا سا ایک سوال ہوتا ہے کہ پہلی والی حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ پر بنی ہوئی تصاویر کی وجہ سے گھر میں تشریف نہیں لائے، حالانکہ یہاں تصاویر والے کپڑے کے دو تکیے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کے لیے رکھے گئے، یہ تعارض ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے زیر بحث حدیث میں ہتکہو کا لفظ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو چاک کیا، اس سے تصاویر کی حیثیت ہی ختم ہوگی، لہذا اب کوئی تعارض نہیں رہا۔ یہ جواب بھی دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرائش و زیبائش اور بیجا اسراف کی وجہ سے یہ پردہ پھاڑ ڈالا تھا، جس طرح آئندہ حدیث نمبر 6 میں تفصیل موجود ہے۔ اس حدیث میں اس پردے پر جاندار کی کوئی تصاویر نہیں تھی، اگرچہ اس پر تماثیل کا اطلاق کیا گیا ہے، یہ تعویل کمزور سی ہے، پہلا جواب بہتر ہے۔
وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزاة فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط فجذبه حتى هتكه ثم قال إن الله لم يأمرنا أن نقص الحجارة والطين. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے سفر میں تشریف لے گئے. میں نے آپ کے جانے کے بعد ایک کپڑا حاصل کیا اور اس کا پردہ دروازے پر لٹکایا. جب آپ سفر جہاد سے واپس تشریف لائے اور وہ پردہ پڑا ہوا دیکھا تو اس کو کھینچ کر باہر ڈالا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے کہ ہم مٹی اور پتھروں کو کپڑا پہنائیں، مٹی اور پتھروں کو کپڑا پہنائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ. قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی تصاویر بناتے ہیں. اور اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرے، یعنی جس طرح میں صورت بناتا ہوں اسی طرح وہ بھی صورت بناتا ہے، اگرچہ حقیقت میں وہ اس مادہ سے صورت نہیں بناتا جس مادہ سے خدا کی بنائی ہوئی صورتیں ہیں، تاہم وہ کوئی صورت بناتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہ صورت میری بنائی ہوئی ہے. اگر تصویر بنانے والے واقعات تخلیق کا دعویٰ کرتے ہیں تو ذرا وہ ایک چونٹی تو بنائیں یا ایک دانہ تو پیدا کریں یا ایک جو تو پیدا کر کر دکھائیں، ایک جو تو پیدا کر کر فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً. ایک چونٹی تو بنائیں یا ایک دانہ تو پیدا کریں یا ایک جو تو پیدا کر کر دکھائیں. اگلی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ترین عذاب کا مستوجب وہ مصور ہے. المصورون اصطلاحی طور پر جاندار کی تصویر بنانے والے کو مصور کہتے ہیں، غیر جاندار کی تصویر بنانے والے کو نقاش کہا جاتا ہے. یہاں جاندار کی تصویر ہی مراد ہے. اگلی روایت حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر مصور دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک شخص پیدا کیا جائے گا جو تصویر بنانے والے کو دوزخ میں عذاب دیتا رہے گا. حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر تمہیں تصویر بنانے کی ضرورت ہی ہو تو درختوں کی یا کسی غیر ذی روح کی تصویر بنا لیا کرو. اگلی روایت حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں اس نے کو جو شخص ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے جو کہ اس نے نہیں دیکھا، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے، تو اس کو قیامت کے دن دو جو میں گرہ لگانے پر مجبور کیا جائے گا جس کو وہ ہرگز نہیں کر سکے. اور جو شخص کچھ لوگوں کی بات چیت کی طرف اپنا کان لگائے جبکہ وہ لوگ اس شخص کے سننے کو پسند نہ کریں اور اس سے فرار اختیار کریں تو قیامت کے دن اس شخص کے کان میں سیسا ڈالا جائے گا. اور جو شخص تصویر بنائے گا اس کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا، اس کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس تصویر میں روح پھونکے، حالانکہ وہ ہرگز روح نہیں پھونک سکے گا. وَلَيْسَ بِنَافِخٍ، وہ روح نہیں پھونک سکے گا. اگلی روایت حضرت بریدہ سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لعب بالنردشیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر ودمہ، کہ جس شخص نے نرد شیر کے ذریعے کھیلا اس نے گویا سور کے گوشت اور خون میں اپنا ہاتھ ڈبو دیا. نرد شیر چوسر کی قسم میں سے ایک کھیل ہے. اس کھیل کو سب سے پہلے فارس کے بادشاہ شاہپور بن اردشیر نے ایجاد کیا تھا. جو آدمی اس کھیل کو کھیلے گا گویا وہ مجوسی رسم کو زندہ رکھنا چاہتا ہے جس میں گناہ ہے. دوسرا ایک کھیل ہے جس میں وہ شطرنج کہتے ہیں جس کا تذکرہ آئندہ آ رہا ہے. احناف کے نزدیک دونوں کھیل مکروہ تحریمی ہے، مگر شوافی کے نزدیک اگر وقت ضائع نہ ہو، نماز قضا نہ ہو، محض تشہید اذہان کی نیت سے ہو تو مباح اور جائز ہے. الفصل الثانی. اگلی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور کہہ رہے تھے کہ میں گزشتہ شب آپ کے پاس آیا تھا لیکن مجھ کو گھر میں آنے سے جس چیز نے روکا وہ یہ تھی کہ دروازے کے پردے پر تصویریں تھیں.
بعین طور پر کہ گھر میں جو رنگین منقش کپڑا تھا اس کا پردہ بنایا گیا تھا اور اس پر بھی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ نیز گھر میں کتا بھی موجود تھا، لہذا آپ ان تصویروں کے سر کاٹے جانے کا حکم دیجئے جو دروازے کے پردے پر ہیں، اور ان تصویروں کے سر اس طرح کاٹ دیے جائیں کہ ان کی حیت و شکل بدل جائے اور وہ درخت کی شکل کی ہو جائے، اور پھر اس پردے کو کاٹ کر ان کے 2 تکیے بنانے کا حکم دیجیے جو سہارا لے کر بیٹھیں اور تکیہ لگا کر سونے کے لیے گھر میں فرش پر پڑے رہیں اور روندے جاتے رہیں اور روندے فَلْيَجْعَلْ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُتَعَانِ روندے جاتے رہیں وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ اور آپ کتے کو بھی گھر سے باہر نکالنے کا حکم دے دیے، چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا جیسا کہ حضرت جبرائیل نے بتایا تھا۔ اگلی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج عنق من النار یوم القیامت لها عینان تبصران واذنان تسمعان ولسان ينطق يقول انی وکلت بثلاثة بكل جبار عنید وكل من دعا مع اللہ الہ آخر وبالمصورین۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز دوزخ میں سے ایک گردن نکلے گی، یعنی آگ کا ایک شرارہ لمبی گردن کی صورت میں نکلے گا۔ اس گردن میں دیکھنے والی 2 آنکھیں ہوں گی، سننے والے 2 کان ہوں گے اور بولنے والی زبان ہوگی۔ وہ گردن کہے گی میں 3 طرح کے لوگوں کو مسلط کی گئی ہوں، یعنی اللہ نے مجھے اس بات میں متعین کیا ہے کہ میں ان 3 طرح کے لوگوں کو دوزخ میں کھینچ کر لے جاؤں اور لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل رسوا کر کے عذاب میں مبتلا کروں۔ ان میں سے ایک طرح کے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کے ساتھ تکبر اور اناد کا برتاؤ کیا ہے۔ دوسری طرح کے لوگوں میں ہر وہ شخص شامل ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارا۔ تیسری طرح کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تصویر سازی کی ہے۔ اگلی روایت حضرت ابن عباس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے شراب جوا اور کوبہ بجانے کو لسان نبوت کے ذریعے حرام قرار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا کل مسکر حرام کہ ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا، ہر نشہ آور چیز حرام، اور بیان کیا گیا ہے کہ کوبہ طبلے کو کہتے ہیں۔ کوبہ کے معنی اور مصداق میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نرد ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد طبل ہے، مگر اس طبل سے غازی کا طبل مستثنی ہے۔ اگلی روایت حضرت ابن عمر سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، جوئے، کوبہ، غبیرہ سے منع کیا ہے۔ غبیرہ ایک قسم کی شراب ہوتی ہے، تعملہ الحبشۃ من الذرہ کہ جس کو حبشہ کے لوگ جوار سے بناتے ہیں، یہ بھی ایک خاص قسم کی شراب ہے جو جوار سے بناتے ہیں۔ وَيُقَالُ لَهَا السُّكُرْكَةُ اور اس کو سکر کہتے ہیں۔ اگلی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے نرد سے کھیلا در حقیقت اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ فصل ثانی کی آخری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو کبوتروں کے پیچھے پڑا ہوا تھا، یعنی ان کے ساتھ لہو و لعب کرنے اور ان کو اڑانے میں مشغول تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا شیطان یتبع شیطانۃ، یہ شیطان ہے اور شیطان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ فصل ثالث جی، حضرت سعید بن ابو الحسن تابعی کہتے ہیں کہ ایک دن میں ابن عباس کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابن عباس میری معاشی زندگی کا انحصار میرے ہاتھوں کی محنت و مزدوری پر ہے، یعنی جن کے ذریعے میں یہ تصویریں بناتا ہوں۔ اب سوال یہ کہ میں کیا کروں کیونکہ شریعت نے ان پیشے کو حرام قرار دیا ہے اور کوئی دوسرا پیشہ مجھے آتا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اپنی روزی کا انتظام کریں، تو کیا اس مجبوری کی طرح میرے لیے پیشہ جائز ہے یا نہیں؟ حضرت ابن عباس نے جب یہ دیکھا کہ تصویر کشی کے کام سے اس شخص کا تعلق سخت نوعیت کا اور شاید میرے منع کرنے سے باز نہ آئے، تو انہوں نے اس کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اس بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کروں گا کہ جس کو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو تم توجہ سے سنو کہ میں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تصویر سازی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا رکھے گا یہاں تک کہ وہ اس تصویر میں روح پھونک دے، درا حالے کہ وہ اس تصویر میں ہرگز روح نہیں پھونک سکے گا، نہیں روح پھونک سکے گا۔ اس شخص نے یہ وعید سن کر بڑا گہرا سانس لیا اور اس کا چہرہ خوف کی وجہ سے پیلا پڑ گیا، وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس نے اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَن تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، کہ حضرت ابن عباس نے تم پر افسوس ہے اگر تم اس تصویر کشی کے پیشے کے علاوہ دوسرے پیشوں کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو تو ایسا کرو، ان درختوں کی اور ان چیزوں کی تصویریں بنا لو جو بے جان ہیں، جو بے جان ہیں۔ اگلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی ازواج میں سے بعض نے ایک کنیسہ کا ذکر کیا جس کو ماریا کہا جاتا تھا۔ کنیسہ یہود و نصارہ کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ حبشہ جا چکی تھی، جس کو انہوں نے ملک حبشہ میں دیکھا تھا، اور آپ کی وہ ازواج مطہرات یعنی ام سلمہ اور ام حبیبہ یہ حبشہ جا چکی تھی جہاں کے لوگ عیسائیت کے پیروکار تھے، چنانچہ ان دونوں نے کنیسہ کی خوبصورتی اور اس میں بنی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تذکرہ سن کر اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ وہ لوگ یعنی حبشہ والے یا نصارہ ایسا کرتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک و صالح آدمی مر جاتا ہے تو وہ اس کو قبر پر عبادت گاہ بنا لیتے ہیں جس کو کنیسہ کہا جاتا ہے، جس کو کنیسہ کہا جاتا ہے۔ اولئک شرار خلق اللہ، اولئک شرار خلق اللہ، وہ لوگ حقیقت میں خدا کی بدترین مخلوق ہیں، یعنی تصویر کشی کرنے والے اور پھر قبروں کو عبادت گاہ بنانے والے بدترین خلائق ہیں، کیونکہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اگلی بات حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص پر ہوگا جو نبی کو قتل کرے یا جہاد میں اس کو نبی قتل کرے یا جو والدین میں سے کسی ایک کو قتل کرے، اور جو شخص تصویر بنائے یا جو عالم اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے یعنی اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے، ان پر بھی سخت ترین عذاب ہوگا۔ وعن علی انه كان يقول الشطرنج هو میسر الاعاجم، حضرت علی سے روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے شطرنج عجمی لوگوں یعنی غیر مسلم قوموں کا جوا ہے۔ حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ شطرنج صرف وہ شخص کھیلتا ہے جو خطا کار ہے، خطا کار ہے۔ اگلی بات ابن شہاب سے روایت ہے کہ ان سے شطرنج کھیلنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کھیل ایک باطل شے ہے اور اللہ تعالیٰ باطل کو پسند نہیں کرتا ہے۔ روى البیہقی الاحادیث الاربعہ فی شعب الایمان، مذکورہ بالا چاروں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ اگلی بات حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے بعض لوگوں کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، حالانکہ ان کے پڑوس میں اور لوگوں کے بھی گھر تھے لیکن آپ ان کے ہاں نہیں جاتے تھے۔ ان لوگوں پر یہ بات بڑی گراں گزری تھی کہ آپ ہمارے پڑوس میں دوسرے لوگوں کے گھر تشریف لاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں نہیں آتے، چنانچہ ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ فلاں کے گھر تو تشریف لاتے ہیں لیکن ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے، ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف نہیں لا رہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے گھر اس لیے نہیں آتا کہ تمہارے گھروں میں کتے پلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان کے گھروں میں بلی پلی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السنور سبع، السنور سبع، کہ بلی تو ایک درندہ ہے، یعنی بلی تو درندہ ہے، یہ کتے کی طرح نہیں۔ کتا شیطان ہے، شیطان کے ساتھ فرشتوں کی عداوت ہے، بلی شیطان ہے، اس لیے اس کو کتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔